اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان کو پکڑا، زبان کو باہر نکالا اور کہا کل قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس زبان کی وجہ سے اونٹے منہ کر کر جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تلمزو کا مطلب ہے کوئی بھی عیب، تم کسی دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، گالی مت دو کسی دوسرے کو۔ عیب کا مطلب ہے کسی قسم کا الزام لگا دیا، تم نے کسی کو جھوٹا کہہ دیا، تم نے کسی کو جو ہے وہ خائن کہہ دیا، تم نے کسی کو کرپٹ کہہ دیا۔ یہ وہ سارے عادات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ زبانوں پر آسان ہو گئے ہیں۔ ہمیں لہجہ نہیں لگتا کسی کو جھوٹا کہنے میں، ہمیں لہجہ نہیں لگتا کسی کو پاگل، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ ہمارے معمولات کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، یہ الفاظ۔ چاہے جائے کہ پھر وہ گالم گلوچ، اور گالم گلوچ میں بھی وہ ہر زبان کے اندر وہ گالیاں کہ یعنی کہ الامان والحفیظ کسی بھی زبان میں ہمارے معاشرے کے اندر طاقت کا ذریعہ ہی گالی دینا ہے۔ میں دو باتیں میں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات کیا کروں گا کہ جب تک کوئی گالی نہ دے نا اس وقت تک وہ سمجھتا ہے کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور پھر ہمارا معاشرہ بھی اس کو شریف سمجھتا ہے، یار یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پیسے کسی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے معاملات کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا کوئی زبردستی آپ پر کسی قسم کی زیادتی کر رہا ہے، جب تک آپ اس کو دو چار گالیاں نہ دیں اس وقت تک وہ سمجھتا ہے کہ یار آپ کے ساتھ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گالی دینا حلال ہو گیا، گالی دینا مجبوری ہو گئی؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے ہم نے خود معاشرے کا مزاج یہ بنا دی۔ گھر کے اندر والدین کا اولاد کے ساتھ معاملہ، ماں کا بچوں کے ساتھ معاملہ، بھائی کا بھائی کے ساتھ معاملہ، اور پھر سوسائٹی کے اندر۔ میں نے کہا نا کہ بڑے عمل سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک چھوٹے عمل سے نہیں بچیں گے۔ اور چھوٹا عمل کیا ہے؟ معمولی سا عیب بھی کسی پر مت لگاؤ، چاہے جائے کہ تم اس کو گالی دے رہے ہو، چاہے جائے کہ تم اس پر تہمت لگا رہے ہو، چاہے جائے کہ تم اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ قرآن نے تو تہمت بہتان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ لا تلمزوا انفسکم، یعنی کوئی کسی پر عیب نہ لگا۔ تو انفسکم کے اندر دو باتیں ہیں، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی دوسرے پر عیب لگاؤ گے جواب میں وہ تم پر عیب لگائے گا، تو اس نے جو جواب میں تم پر عیب لگایا ہے اس کا سبب کون بنا؟ خدا بنے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا تعجب کے ساتھ ذکر کیا کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا کہ وہ جو کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس کے جو ماں باپ کو گالی پڑی ہے اس کا سبب کون بنا؟ اس کا سبب انسان خود بنا۔ لہذا قرآن نے کیا کہا؟ لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی تہمت، عیب یا الزام نہ لگا۔ اچھا، پھر دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے، پیچھے ذکر کیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لا تلمزوا انفسکم سے قرآن نے ایک بڑا وجیح نکتہ سمجھایا، وہ یہ ہے کہ جس پر تم الزام لگا رہے ہو نا وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ اگر ایمان کے ذریعے تمہارا اخوت کا رشتہ ہے نا تو تم یہ سوچو تم کسی اپنے کو عیب دار کر رہے۔ لا تلمزوا انفسکم، لہذا اپنوں کو عیب دار مت کرو، اپنوں پر الزام نہ لگاؤ، اپنوں کو گالی مت دو۔ تو انفسکم کہہ کر قرآن نے الفاظ میں بھی ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ جس کے ساتھ تم یہ معاملات کر رہے ہو وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے ہیں۔ لہذا اگر تم ان کو اپنا سمجھو گے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو گے جو معاملہ تم اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتے ہو۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کی کیا تاثیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کل قیامت کے دن، زبان کو باہر نکالا اور کہا کل قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس زبان کی وجہ سے اونٹے منہ کر کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور آپ اس حدیث کو بھی یاد کریں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو مقدمے اللہ کی بارگاہ کے اندر قائم کیے جائیں گے، ان میں جو مظلومین کی طرف سے ظالموں کے خلاف مقدمے ہوں گے، ان میں اللہ کے پیغمبر نے شتم کا ذکر کیا ہے۔ ایک شخص آئے گا اور وہ صرف یہ مقدمہ قائم کرے گا، اللہ دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے آج بدلہ چاہیے، گالی دی تھی، صرف ایک گالی، اللہ مجھے بدلہ چاہیے، اور اللہ بدلہ دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر لو، جس دن بدلے درہم و دینار میں نہیں دیے جائیں گے، جس دن بدلوں میں نیکیاں اور برائیاں تقسیم ہوں گی۔ مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر مظلومین کا حق پورا ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ پھر مظلوم کے گناہ کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور ظالم پر لاد دیا جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ایک اور حدیث میں اس کو اس انداز سے تعبیر فرمایا، کتنے ہی اللہ کے بندے کل ایسے ہوں گے جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن جب ان کا حساب و کتاب ختم ہوگا تو وہ بجائے جو پہاڑوں کی نیکیاں لے کر آئے تھے، وہ نیکیاں ان کے بدلے میں پہاڑ جتنے گناہ اپنے سر لاد کر جہنم کے اندر جا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔